اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ واللہ ذو الفضل العظیم مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ حضرات، قرآن مجید کے درس کا جو سلسلہ یہاں پر جاری و ساری ہے وہ قرآن مجید کا ایک انتخاب ہے۔ کچھ منتخب حصے ہیں قرآن مجید کے جن کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، اور اس مطالعے سے پیش نظر قرآن مجید کی سمجھ حاصل کرنا اور یہ جاننا ہے کہ ہمارا رب، ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اس سلسلے کا آغاز سورۃ العصر سے ہوا تھا، جس میں کامیابی کے لوازم کا تذکرہ تھا کہ تمام انسان گھاٹے اور خسارے سے دوچار ہونے والے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائیں، اچھے عمل کریں، حق کی ایک دوسرے کو وصیت کریں اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کریں۔ پہلے ہم نے یہی 4 تقاضے مختلف اصطلاحات کے حوالے سے اور مختلف اسالیب سے پڑھے، اور پھر ہم نے ایک ایک کر کے ان کی قرآن مجید میں ڈسکرپشن کا مطالعہ شروع کیا۔
سب سے پہلے ہم نے ایمان کے مباحث پڑھے۔ ایمان کیا ہے؟ قرآن مجید ایمان کی دعوت کیسے دیتا ہے، اور وہ لوگ کہ جو قرآن مجید کی اس دعوت ایمان کو ریسپونڈ کرتے ہیں، اس پر لبیک کہتے ہیں، وہ کن خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں کہ جو اس دعوت کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور اللہ کے نبی اور رسول جو سراپا حق ہوتے ہیں ان کی حقانیت کو پہچاننے سے قاصر ہوتے ہیں اور ان کی صداقت اور ان کی رسالت کا انکار کر دیتے ہیں۔ پھر ہم نے ایمان کے ثمرات کا تذکرہ کیا کہ ایمان لانے سے کیا ملتا ہے، اس دنیا میں کیا ملتا ہے، آخرت میں کیا ملتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے عمل صالح کے مباحث کا مطالعہ کیا۔ سب سے پہلے انسان مطلوب اللہ کا، وہ کون کون سے بنیادی اوصاف ہیں جو ہمارا رب ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے بحیثیت مسلمان۔ پھر اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بننے کے لیے ہمیں اپنے اندر کیا کچھ پیدا کرنا ہے، یہ جاننے کے لیے ہم نے سورہ فرقان کے آخری رکوع کا مطالعہ کیا، اور اس کے بعد پھر ہم اجتماعیت کی طرف بڑھے۔ سب سے پہلے ہم نے سورہ تحریم کا مطالعہ کیا، جس میں عائلی زندگی، گھر، ازواجی زندگی، اس کے بارے میں قرآن مجید کی ہدایات ہمارے سامنے آئیں، اور پھر ہم ایک اسلامی معاشرے کی طرف بڑھے اور یہ جاننے کی کوشش کی سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع کے حوالے سے کہ وہ کون کون سی ویلیوز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ایک اسلامی معاشرے میں پروموٹ کرنا چاہتا ہے، اور وہ کون کون سی برائیاں ہیں جن کو ایک اسلامی معاشرے سے ایریڈیکیٹ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اسلامی ریاست کے خد و خال کیا ہیں، اس کا آئین کیا ہے، اس میں مرکز ملت کون ہے، یہ پڑھنے کے لیے ہم نے سورہ حجرات کا تفصیلی مطالعہ کیا۔ سورہ حجرات میں ہمارے سامنے اسلام اور ایمان کا فرق آیا، اور ایمان کے تقاضے دو ہی سامنے آئے: ماننا شک و شبے سے بالاتر ہو کر، اور اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرنا۔ یوں گویا وہ تیسرا مرحلہ آپ سے آپ شروع ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد، یعنی حق کی وصیت، حق کی تلقین، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر حق کو اسٹیبلش کرنا، حق کو بالادست کرنا، یہ تقاضا جہاد کا تقاضا ہے، جہاد کا مقصد ہے۔ یہ ہمارے سامنے آیا قرآن مجید کے دو مقامات کے حوالے سے۔ جہاد کی پہلی منزل یعنی اجتماعیت کے اعتبار سے، ویسے تو جہاد کی پہلی منزل خود اپنا تزکیہ ہے، اور اس کے بعد پھر اجتماعیت میں داخل ہوتے ہوئے پہلی منزل کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ، اور دین اسلام کو، اللہ کے دین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن مجید کو نوع انسانی کے سامنے ایسے متعارف کروانا کہ ان کے پاس کوئی دلیل اسے ریجیکٹ کرنے کے لیے نہ رہے۔ اس کے لیے شہادت علی الناس کا عنوان آیا سورہ حج کے آخری آیہ مبارکہ کے حوالے سے، اور اس سے ماقبل آیہ مبارکہ میں اہل ایمان سے تقاضا کیا گیا: مانو یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اور اپنے رب کی بندگی اختیار کرو، اور بھلے کام کرو، بھلائی کے کام کرو۔ یعنی دین کی طرف سے بنیادی تقاضے دو ہی ہیں ہر انسان سے: اللہ کے بندے بنو، اور فیلو ہیومن بینگز کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو وہ دونوں ایک آیت میں جمع کر دیے گئے۔ لیکن انسانی خدمت کے
کئی مرحلے ہیں، اس کے کئی تقاضے ہیں، اس کی کئی ڈائمینشنز ہیں۔ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا یہ بھی انسان کی خدمت ہے۔ کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہے، کوئی کانٹے دار چیز پڑی ہے، یا کوئی رسی ہے جس سے کوئی سائیکل سوار، کوئی موٹر سائیکل سوار کسی حادثے سے دوچار ہو سکتا ہے، اسے وہاں سے ہٹا دینا۔ یہاں تک کہ سلام کا جواب دینا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ راستے کے حقوق میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھوکے کو کھانا کھلانا، تنگ دست کی مدد کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کا ہاتھ روکنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ انسانی خدمت کے مختلف گوشے ہیں۔ لیکن ان میں درجات بھی ہیں، کوئی چھوٹے درجے کی انسانی خدمت ہے، کوئی بڑے درجے کی انسانی خدمت ہے، اور پھر اس کی جو کلاسیفیکیشن ہے اس میں ایک عام اپروچ ہے سادہ، اور ایک ذرا انٹلیکچول اپروچ ہے، سمجھداری کی بات ہے کہ سمجھدار لوگ، زیادہ انٹلیکچول اپروچ رکھنے والے لوگ، وہ اس بات کو درست نہیں سمجھتے کہ غریبوں کی کوئی ان کیش مدد کی جائے، بلکہ وہ اس کو زیادہ صحیح سمجھتے ہیں کہ کسی غریب خاندان کا کوئی بچہ پڑھا کر اس کو پروفیشنل بنا دیا جائے، ڈاکٹر بنا دیا جائے، انجینئر بنا دیا جائے، لائر بنا دیا جائے، اس کو MBA کرا دیا جائے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ لیکن اس سے بھی آگے ایک منزل ہے جس کو ایک عام سیکولر مائنڈڈ آدمی اپریشیٹ ہی نہیں کرتا۔ وہ کیا ہے کہ ایک بچہ اگر تعلیم حاصل نہ کرتا، بیکار ہوتا، تو وہ گلیوں میں جیب کاٹتا پھرتا۔ آپ نے اسے وہاں سے تو اٹھا لیا، آپ نے اسے تعلیم دلا دی، ڈاکٹر بنا دیا، لیکن اگر آپ نے اس کو انسان نہیں بنایا تو اب بھی جیب کاٹے گا، لیکن کلینک میں بیٹھ کر، اپنے ہاسپٹل میں بیٹھ کر غلط پرسکرپشنز دے گا، ان وانٹڈ آپریشنز کرے گا، ان وانٹڈ ٹیسٹ کروائے گا۔ سب کا سب کیا ہے؟ یہ اپنے مریضوں، اپنے کلائنٹس کی جیب کاٹنے کے مترادف ہے کہ ان پر کوئی ایسا بوجھ ڈالنا کہ جس کی انہیں ضرورت نہیں ہے۔ سورہ حج کی آخری آیہ مبارکہ اب انسانیت کی اس خدمت کی طرف ابھارتی ہے، جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کام کے لیے چن لیا ہے، اور یہ وہی تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی، اور یہ جہاد اس لیے مطلوب ہے کہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائیں۔ بلکہ ترتیب اس کو صحیح کر لیجئے، یہ جہاد اس لیے مطلوب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائیں، اور تم پوری نوع انسانی پر گواہ بن جاؤ۔ اس جہاد کی جو دوسری منزل ہے، اور وہی اصل غایت ہے، الٹیمیٹ گول ہے، اور وہ کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے جو گواہی پیش کرنی ہے اللہ کے دین کی، وہ صرف زبانی نہ ہو، صرف تحریری نہ ہو، بلکہ بالفعل اللہ کے دین کو دنیا میں رائج کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کے لیے جو عدل و انصاف سجیسٹ کیا ہے، پرسکرائب کیا ہے، وہ باقاعدہ روب عمل لایا جائے، اور ایک اسلامی ریاست قائم کر کے وہاں پر اللہ کا وہ عدل لوگوں کی دہلیز تک پہنچا دیا جائے، تاکہ لوگ اپریشیٹ کر سکیں کہ یس،
یہ ہے میرے رب کا دین، اور یہ ہے نظام عدل اجتماعی۔ تو اللہ کے دین کا غلبہ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے دین کی گواہی، یہ دونوں جو ہیں اس کام میں مکمل ہوتے ہیں، اور یہ مضمون ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا سورہ صف میں۔ اب اسی کا اگلا حصہ جو ہے وہ آج ہم سورہ جمعہ کے حوالے سے پڑھنا شروع کریں گے۔ وہ کیا ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے، اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے جو جد و جہد مطلوب ہے، اس کا نقطہ آغاز کیا ہے۔ اور سیرت النبی کو بھی اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹیمیٹلی اچیو کیا اس دنیا میں، یعنی اصل تو اچیومنٹ تھی اللہ کی رضا حاصل کی انہوں نے، اللہ کی طرف سے جو اسائنمنٹ تھی اس کو آپ نے اس کی کمپلائنس کر دی، اس کے حکم کو پورا کر دیا، اللہ کے دین کو غالب کر دیا۔ لیکن آپ نے کام کا آغاز کہاں سے کیا؟ آپ نے قرآن مجید، وہ جو مولانا حالی کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس کے قدموں سے تھا جہل چھایا، پلٹتی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک عظیم تبدیلی برپا کی، وہ تبدیلی آپ نے کیسے برپا کی؟ آپ نے اس کام کا آغاز کیسے کیا؟ دیکھیے، جہاد و قتال، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جنگ کرنا، جان کی بازی کھیلنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہر شخص کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے۔ یعنی اسی نظم میں علامہ مولانا حالی نے، اسی نظم میں مولانا حالی نے جو عرب کا نقشہ کھینچا ہے وہ کیا ہے؟ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ یعنی پہلے میں نے اپنے جانوروں کو پانی پلانا تھا، تم نے کیوں پلا لیا؟ اسی پر لڑائی ہو گئی اور قتل ہو گئے۔ کبھی اس پر قتل ہو رہے ہیں اور جھگڑا ہو رہا ہے کہ پہلے پانی میں نے پینا تھا، تم نے پہلے کیوں پیا؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم میں کیا تغیر برپا کیا، کیا تبدیلی پیدا کی کہ جنگ قادسیہ میں چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ایک مجاہد نے، ایک مسلمان سپاہی نے پانی مانگا، اور پانی پلانے والا مشکیزہ لے کر اس کی طرف لپکا اور یوں اس کی طرف مشکیزہ بڑھایا، جو اس کا ظاہر ہے کہ جنگ میں وہ گلاس اور کپ کا تو کوئی سوال نہیں ہوتا، تو مشکیزہ جو ہے وہ یوں کر کے منہ کے ساتھ لگا دیا جاتا تھا اور سپاہی پانی پی لیتا تھا۔ اس نے مشکیزہ اس کی طرف یوں بڑھایا تو ایک اور سپاہی نے پانی مانگ لیا، تو اس نے فوراً اسے روک دیا کہ نہیں پہلے اس کو پلاؤ۔ جب مشکیزہ اس کے پاس پہنچا تو ایک اور زخمی نے پانی مانگ لیا، تو دوسرے زخمی نے کہا کہ نہیں پہلے اس کو پلاؤ۔ اس کے پاس مشکیزہ لے کر ساقی پہنچا تو ایک چوتھی سپاہی نے پانی مانگ لیا، اس نے کہا میری خیر ہے پہلے اس کو پلاؤ۔ چوتھے کے پاس جب مشکیزہ لے کر ساقی پہنچا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی، وہ تیسرے کی طرف بھاگا، وہ بھی جام شہادت نوش کر چکا تھا پانی کی بجائے، اور دوسرے کی طرف لپکا، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، اور پہلے کے پاس آیا تو وہ بھی اب زندہ نہیں تھا۔ تو کہاں وہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، اور کہاں یہ منظر کہ میری خیر ہے پہلے پانی اس کو پلاؤ، وہ کہتا ہے میری خیر ہے پانی پہلے اس کو پلاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی تبدیلی کیسے کی؟ یعنی وہ جو ہم پڑھتے تھے جنرل سائنس میں اسکول کے زمانے میں کہ ایک فزیکل چینج ہے، ایک کیمیکل چینج ہے، تو کیمیکل چینج ہے وہ زیادہ گہری اور پکی ہوتی ہے۔ تو مولانا حالی نے
قرآن مجید کو نسخہ کیمیا قرار دیا ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اترے اور ان کے پاس ایک کیمیکل ریسیپی تھا، ایک کیمیائی نسخہ تھا، اور آپ نے وہ دوا، وہ نسخہ پلایا اپنی قوم کو، اور اس قوم کی حالت بدل دی، اس کی ماہیت بدل کے رکھ دی۔ اب قرآن مجید میں وہ ڈسکرپشن کیسے ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں سورہ جمعہ میں آئیں گی، یہ آپ کو قرآن مجید میں 4 مقامات پر ملتی ہیں، لیکن سورہ جمعہ میں ان کی حیثیت جو ہے وہ مرکزی مضمون کی ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا عام دستور ہے کہ وہ قرآن مجید کی صورتوں کا آغاز حمد سے، تسبیح سے، قرآن مجید کے تذکرے سے کرتا ہے۔ یعنی بہت سی صورتیں ہیں کہ جو تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم سے شروع ہوتی ہیں، بہت سی صورتیں ہیں کہ جو سبحان اللہ سے شروع ہوتی ہیں، بہت سی صورتیں ہیں کہ جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، لیکن یہاں جو ہے تسبیح سے آغاز کیا۔ اور یہ جو 10 صورتیں ہیں، 27ویں پارے کے آخر میں سورہ حدید سے شروع ہو کر 28ویں پارے کے اختتام تک، یہ 10 مدنی صورتیں ہیں اکٹھی۔ قرآن مجید میں مدنی صورتوں کا اتنا بڑا گلدستہ اور کہیں نہیں ہے۔ اگرچہ طویل ترین مدنی صورت تو سورہ بقرہ ہے، اور قرآن مجید کے آغاز میں 4 طویل ترین مدنی صورتیں ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ۔ کم و بیش 6 پارے جو ہیں وہ اس سے کور ہو جاتے ہیں، لیکن صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے قرآن مجید کا سب سے بڑا گلدستہ وہ اس مقام پر ہے۔ ان صورتوں میں خاص بات یہ ہے کہ ان سے ماقبل سورہ واقعہ ہے، اور سورہ واقعہ کا اختتام ہوتا ہے وَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ تک پر۔ فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ کے الفاظ مبارکہ پر سورۃ الواقعہ کا اختتام ہوتا ہے کہ حکم ہے کہ پس آپ نے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کر۔ اور پھر سورہ حدید شروع ہوتی ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی۔ اب ان 10 صورتوں میں سے 5 صورتیں وہ ہیں کہ جن کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کا ذکر ہے۔ 3 صورتوں میں ماضی کے صیغے میں، سورہ حدید، سورہ حشر اور سورہ صف، ان تینوں میں سبح للہ ما فی السماوات والارض، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض کے الفاظ ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ 2 صورتوں میں مضارع کا صیغہ ہے، سورہ جمعہ اور پھر ایک صورت چھوڑ کر سورہ تغابن آئے گی کہ جس میں مضارع کا صیغہ ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تو یہاں وہی مضارع کا صیغہ ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین کی ہر شے اس اللہ کی تسبیح کرتی ہے کہ جو الملک القدوس العزیز الحکیم، جو بادشاہ ہے۔ یہ میم لام کاف کا مادہ جو ہے اس سے بہت سے مترادف قسم کے الفاظ بنتے ہیں۔ مالک میم کی کھڑے زبر کے ساتھ لکھ دیا جائے تو اس کے معنی کیا ہے؟ اونر۔ میم اور لام دونوں کی زبر کے ساتھ آئے ملک تو اس کے معنی ہے فرشتہ، لیکن لام کی زیر کے ساتھ آئے ملک تو اس کے معنی ہے بادشاہ۔ تو یہاں نوٹ کیجئے گا یہ الملک ہے، بادشاہ، یعنی آسمانوں اور زمین کی ہر شے اس اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو بادشاہ ہے۔ اور بادشاہ کو
صدر یا وزیر اعظم پر آپ قیاس نہیں کر سکتے، یہ ذہن میں رہے۔ ہم جمہوری دور میں رہتے ہیں اور ہم صدر و وزیر اعظم کو جانتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ بادشاہ ہوتا تھا جو کسی کو جواب دہ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ الملک ہے، دا کنگ، دا رولر، دا ساورن، القدوس، پاک ہے، العزیز، بالادست، آل مائٹی، الحکیم، حکمت والا۔ پہلے تو یہاں اپریشیٹ کیجئے کہ بادشاہ اور پاک عام طور پر دنیا میں جو چیز دیکھنے میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ جتنا بڑا کوئی بادشاہ ہے اتنا ہی زیادہ وہ کرپٹ ہے، اور پھر کرپشن میں بھی، یعنی وہ جو جنسی کرپشن ہے وہ تو یوں سمجھیے کہ بادشاہوں پر ختم ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بادشاہ کا تعارف کرایا گیا ہے ساتھ ہی وہ پاک ہے۔ پھر بالادستی جہاں بھی آتی ہے تو وہاں بھی کیا ہے؟ ظلم، زیادتی اور بے جا استعمال اتھارٹی کا ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے عزیز آل مائٹی ہونے کا تذکرہ ہے وہیں اس کے الحکیم ہونے کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، دانا، حکمت والا، یعنی اللہ تعالیٰ کا مائٹ، اللہ تعالیٰ کی ساورینٹی، اللہ تعالیٰ کا اقتدار حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے۔ اتھارٹی اور دانائی، جب اتھارٹی کے ساتھ دانائی بھی ہوتی ہے تو اس کو چار چاند لگ جاتے ہیں اتھارٹی کو، اور اتھارٹی ہو لیکن دانائی نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ وہ گندگی کا ڈھیر بن جاتی ہے اتھارٹی۔ تو پہلے تو ان الفاظ کو آپس میں آپ جوڑ کے دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء قرآن مجید میں جہاں بھی آتے ہیں تو ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی لنک ہوتا ہے۔ غفور اور رحیم کٹھا آئے گا، عزیز و حکیم کٹھا آئے گا، ستار و غفار کٹھا آئے گا، تو ان کا آپس میں لنک ہوتا ہے۔ اور اس پوری سورت جس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء آ رہے ہوتے ہیں اس کی آگے پیچھے اللہ تعالیٰ کا کوئی جو ذکر آ رہا ہوتا ہے اس کا تعلق ہوتا ہے مضمون کے ساتھ۔ سورہ شورى قرآن مجید کی سورت ہے کہ جس میں مسلمانوں کو پکارا گیا ہے اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کرنے کے لیے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے نام کیا آئے ہیں؟ علی العظیم، علی کہتے ہیں اوپر والے کو، اللہ کہتے ہیں نا آن کو، پر، آن دا ٹیبل، علی المنددہ، تو اسی سے علی، ون ہو از ہائی، اور عظیم، گریٹ، عظمت والا، سپریم۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور سپریمیسی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کی حکمرانی نظر آئے، جبکہ زمین پر جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کا جو نظام بنایا ہے اس کو انسانوں پر چھوڑا ہے کہ اما شاکرن و اما کفورا، چاہیں تو وہ شکر گزار بن جائیں، چاہے تو نہ شکرے بن جائیں۔ تو اکثر و بیشتر جب انسان اس نظام کو چلاتا ہے تو من مانی کرتا ہے۔ انسان جب چلاتا ہے تو من مانی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اس نظام کو چلاتا ہے تو حکمت و دانائی کے ساتھ چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تقاضا کرتا ہے انسانوں سے کہ اللہ تعالیٰ بالادست، عظمت والا ہے، تو یہ نظر آئے کہ واقعی بالادستی اس کی ہے۔ مجھے بار بار یاد آتا ہے کہ بش جونیئر کا جس روز الیکشن تھا امریکہ میں، تو اس میں برٹش ٹیلی ویژن پر ہیڈ لائن پہلی کیا تھی؟ ٹوڈے اٹ ول بی ڈیسائیڈڈ ہو از دا موسٹ پاورفل مین آن ارتھ۔ تو
اصل میں پاور کس کی؟ یعنی امریکہ کی پاور وہ تو نظر آ رہی ہے، لیکن اصل سوورن کون ہے، اصل بادشاہ کون ہے اس کائنات کا، اس زمین کا؟ وہ تو اللہ ہے۔ اللہ کی بادشاہت کب نظر آئے گی؟ جب اللہ کا حکم چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو اسماء آتے ہیں قرآن مجید میں، ایک تو ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی ربط ہوتا ہے، اور دوسرا اس پوری صورت کے اندر وہ جو سلیکشن ہوتی ہے وہ اس کے مطابق ہوتی ہے کہ جو بات ہو رہی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اسماء ظاہر ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ اللہ ہی تو ہے، وہی تو ہے کہ جس نے امیین میں اپنا ایک پیغمبر مبعوث فرمایا، اٹھایا۔ بعث یبعث کے معنی اٹھانا، ٹو ریز۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ امیین کون ہیں۔ دو معنی اس کے لیے گئے ہیں، ایک تو متفق علیہ ہے کہ یہ لفظ عربوں کے لیے آیا ہے۔ کیوں آیا ہے؟ خاص طور پر یہ اہل مکہ کے لیے، قریش کے لیے، جس خاندان سے، جس شہر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا۔ یہ لفظ ان کے لیے کیوں استعمال ہوا؟ بعض لوگوں کی رائے تو یہ ہے کہ چونکہ مکہ مکرمہ ام القریٰ ہے، بستیوں کی ماں ہے، اور اس کے رہنے والے امیین کہلاتے ہیں۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ لیا گیا ہے، کہتے ہیں ماں کو۔ امی وہ شخص ہے کہ جس نے کچھ لکھا پڑھا نہ ہو، دنیا میں کوئی علم حاصل نہ کیا ہو، جیسے وہ ماں کی پیٹ میں سے نکل کے آیا ہے ویسا ہی ہو، وہ امی ہے۔ یہ اصطلاحاً استعمال ہوتا ہے بنی اسرائیل کے مقابلے میں نان اہل کتاب عربز کے لیے۔ امیین کون ہے؟ ایک ہے اہل کتاب جن کے پاس کتاب کا علم ہے، اور دوسرے ہیں امیین الٹریٹس جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ عربوں کو جو الٹریٹ کہا جاتا ہے، اس سے یہ خیال ہرگز نہیں آنا چاہیے کہ شاید وہ لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید یہ وضاحت کرتا ہے کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ نہیں سکتے تھے، یعنی he was not able to write، ان کو لکھنا آتا ہی نہیں تھا، اور نہ ہی آپ کو پڑھنا آتا تھا۔ یہ پڑھنا آنا جو ہے، اس کا ثبوت کب ملا؟ کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر ٹرمز طے ہو گئیں صلح کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتابت کی اس معاہدے کی، اور اوپر انہوں نے لکھا کہ یہ بین القریش، بین محمد الرسول اللہ والقریش، کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ اور قریش کے درمیان ہے۔ تو قریش کی طرف سے جو نمائندے آئے تھے، جو نمائندہ آیا تھا سہیل بن عمرو، بعد میں وہ بھی اسلام لے آئے، انہوں نے اعتراض کیا کہ اگر ہم یہی مان لیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو پھر لڑائی کس بات کی ہے، جھگڑا کس بات کا ہے؟ لکھو کہ یہ معاہدہ محمد اور قریش کے درمیان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اعتراض کو ویلڈ قرار دیا کہ ہاں اس کی بات صحیح ہے۔ تو آپ نے حضرت علی سے کہا کہ علی، یہ محمد کے آگے، میرے نام کے آگے رسول اللہ کاٹ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا ایک پوائنٹ اٹھایا، اور وہ بھی بالکل صحیح پوائنٹ تھا کہ یہ تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، میں تو مانتا ہوں، میں کیسے اس کے اوپر قلم پھیر سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم ہاتھ میں لے کر کہا کہ بتاؤ مجھے یہ رسول اللہ کا لفظ کہاں لکھا ہے؟ تو آپ نے خود پھر پوچھ کر کہ یہ ہے، تو آپ نے اس پر قلم پھیر دی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نہ لکھنا جانتے تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے۔ جو کچھ آپ کے پاس تھا وہ کیا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا علم تھا۔ لیکن یعنی قریش کے لیے اور اہل عرب کے لیے جو امیین کا لفظ آتا ہے، یہ یعنی اس معنی میں ہے کہ وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ کن میں مبعوث ہوئے؟ یہ بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے۔
ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں مبعوث ہوئے، اور بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد 2500 سال جو گزرے تھے ان میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، لہذا وہی اللہ کی تعلیم، رسول اور نبی کا پیغام وہاں موجود ہی نہیں تھا. تو اس معنی میں یہ کون تھے؟ یہ الٹریٹ تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امیین میں مبعوث فرمایا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ ہی تو ہے کہ جس نے امیین میں ایک پیغمبر مبعوث فرمایا انہی میں سے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اولاً بنی اسماعیل کی طرف بھیجے گئے اور آپ تھے بھی انہی میں سے. یتلو علیہم آیاتہ، وہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں. ہر زبان کا اپنا ایک محاورہ ہوتا ہے. اردو میں ہم چیک کاٹنا کہتے ہیں، انگریزی میں اٹس ٹو رائٹ اے چیک ناٹ ٹو کٹ اے چیک، محاورہ ہے نا. تو عربی محاورے میں یعنی کسی کو کوئی چیز پڑھ کر سنانا، اس کے لیے الا آتا ہے، یتلو تلا الا، اس نے اس کو پڑھ کر سنایا. انگریزی میں ٹو آتا ہے، ریڈ ٹو ہم، پلے ٹو ہم، یعنی کوئی چیز آپ ویڈیو یا آڈیو کسی کو سنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا محاورہ ہے؟ پلے ٹو ہم، ریڈ ٹو ہم، ریسائٹ ٹو ہم. لیکن عربی محاورہ اعلیٰ ہے. اللہ ہی تو ہے کہ جس نے امیین میں اپنا ایک پیغمبر انہی میں سے مبعوث فرمایا. یتلو علیہم آیاتہ، جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرماتا ہے. تزکیہ کیا ہے؟ پیوریفیکیشن. تزکیہ عربی زبان میں، پرانی عربی زبان میں کہتے تھے گوڈی کے عمل کو. گوڈی کیا ہوتی ہے کہ ایک مالی جو ہے اس نے کچھ پودے لگائے ہیں، لیکن ان پودوں کے ساتھ کچھ جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ آپ سے آپ اگائی ہیں. اب زمین کے جو نمکیات ہیں وہ جڑی بوٹیاں بھی اس میں سے حصہ لے رہی ہیں. آپ کھاد ڈالیں گے تو اس کا بھی حصہ وہ لے لیں گی. تو وقتاً فوقتاً کیا کرتا ہے، وہ کھرپا لے کے، رمبا لے کے جاتا ہے باغ میں اور یہ ساری جڑی بوٹیاں اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے تاکہ اصل پودوں کی نشو و نما کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں. اس عمل کو کہتے تھے تزکیہ کا عمل. اب انسان کا تزکیہ کیا ہے کہ انسان کی شخصیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نفس امارہ رکھا ہوا ہے. بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، غصہ آتا ہے، اس کے اندر جنسی جذبہ ہے. پھر انسان کے اندر بڑی بڑی گھٹیا پرسوٹس ہیں. حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، منافقت ہے. یعنی یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کی کمزوریاں ہیں. تزکیہ کا عمل کیا ہے کہ انسانوں کی ان کمزوریوں پر قابو پانا، انسان کو سکھا دینا. یہ کیا ہے؟ یہ اس کا تزکیہ ہے. یعنی وہ جو گھٹیا پرسوٹس ہیں، خواہشات ہیں، جذبات ہیں، ان پر قابو پا لینا، ان کو بے اثر بنا دینا، ان کے اثر کو زائل کر دینا، یہ تزکیہ ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ پیغمبر انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. یہ 4 کام آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تلاوت آیات، آپ انہیں اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں، ان کا تزکیہ فرماتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اب یہ کتاب اور حکمت کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کتاب کو قرآن مجید قرار دیا ہے اور حکمت کو انہوں نے سنت نبوی قرار دیا ہے. لیکن مولانا اصلاحی صاحب نے
اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہم اللہ نے ان چاروں چیزوں کو قرآن مجید سے متعلق قرار دیا ہے۔ تلاوت آیات سے مراد قرآن مجید کی وہ آیات ہیں کہ جو اللہ کی، اللہ کے رسول ہونے کی نشانیوں پر مبنی ہیں، یعنی ایمان پیدا کرنے والی اور موٹیویشن والی جو آیات ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ تلاوت آیات میں آتی ہیں، اور ان کے ذریعے سے تزکیہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو یہ بات نوٹ کیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی لیکچر نہیں دیا۔ آپ کے لیے شاید یہ عجیب سی بات ہوگی کہ آپ نے کبھی کوئی لیکچر نہیں دیا، آپ کے واعظ ہیں، اور تمام انبیاء کرام کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مواعظ ہیں ان کے، لیکچرز نہیں ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواعظ قرآن مجید ہی پر مشتمل ہوتے تھے، بہت کم کوئی اس میں کچھ ایڈیشنل باتیں ہیں، اکثر آپ کے واعظ کس پر ہوتے تھے؟ قرآن مجید کی آیات۔ خطبہ جمعہ، اس کی مسلم شریف میں ڈسکرپشن پڑھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبے ہوا کرتے تھے، یجلسو بینہما، آپ ان کے درمیان کچھ دیر کے لیے تشریف رکھتے تھے، یقرأ القرآن و یذکر الناس، اور آپ قرآن مجید پڑھتے تھے اور لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید، اچھا اب باقی آپ کے خطبات دیکھیے، کوئی فوت ہو گیا، آپ نے جنازہ پڑھایا، اس موقع پر آپ نے کیا واعظ فرمایا؟ قرآن مجید کی ایک آدھ آیت تلاوت کر دی اور اس کے حوالے سے نصیحت کر دی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ خطبہ نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوتا تھا؟ قرآن مجید کی چند آیات ہیں جو آپ اس موقع پر تلاوت فرمایا کرتے تھے اور حاضرین کو بالعموم اور دولہا کو بالخصوص نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ تو نمبر 1 آپ کے کوئی لیکچرز نہیں ہیں، نمبر 2 آپ کے مواعظ، آپ کی نصیحتیں قرآن مجید کی آیات پر مبنی ہیں۔ تو وہی اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی خاص طور پر جو مکی قرآن ہے جس میں کوئی احکام نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ واقعتاً آپ میں ایمان پیدا کرتا ہے، جذبہ پیدا کرتا ہے، آپ کا رخ جو ہے وہ موڑتا ہے اللہ کی طرف، آخرت کی طرف، جنت کی طرف، اور اس سے آپ میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ یعنی وہی کہ جو پہلے دنیا دار تھے وہ دیندار ہو گئے، وہی جو پہلے 1000 سالہ زندگی چاہتے تھے، مرنے کو جی نہیں چاہتا تھا، اب ان کا جی چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں قربان ہو جائیں۔ یہ تبدیلی آ گئی۔ اس کے بعد مدنی قرآن جو ہے اس میں آپ کو احکام ملتے ہیں۔ تو اصلاحی صاحب کی رائے میں کہ یہ کتاب جو ہے یہ احکام ہے، اور قرآن مجید میں یہ لفظ موجود ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، کتب علیکم القتال، تم پر جنگ کرنا فرض کی گئی ہے۔ تو احکام کیا ہیں؟ کتاب کیا ہے؟ احکام۔ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات سنا کر لوگوں کا تزکیہ کر دیا۔ جب تزکیہ ہو گیا، رخ بدل گیا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے آمادگی پیدا ہو گئی، اب تو صرف حکم بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو۔ جب یہ نہیں ہوتا تو پھر صرف کوئی حکم، کوئی لا، کوئی ایکٹ جو ہے وہ انسان کو برائی سے نہیں روک سکتا۔ امریکہ مہذب ترین معاشرہ دنیا کا، وہاں فیکٹس اینڈ فگرز کی بنیاد پر معلوم ہوا کہ شراب جو ہے یہ بڑی نقصان دہ چیز ہے، لہذا پارلیمنٹ نے قانون سازی کر دی، شراب بین کر دی، لیکن چھٹتی نہیں ہے، کافر یہ منہ کو لگی ہوئی چھوڑ نہیں سکے۔ اس کے مقابلے میں عرب جو وہ اصلی شراب پیتے تھے، بہت زیادہ اثر رکھنے والی، جب حکم آیا تو جس نے ابھی پی تھی اس نے گلے میں انگلی ڈال کر قے کر دی، جس نے گھونٹ بھرا تھا تھوک دیا۔ حد ہے۔ شراب کا ایک تاجر باہر سے بڑی مہنگی شراب لے کے آ رہا تھا، شہر کے باہر اسے پتہ چلا کہ شراب تو حرام ہو گئی ہے، وہیں اپنا اصل زر چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ضائع کر دو،
اس نے یہ نہیں کیا کہ اچھا مدینے میں تو بیان ہو گئی ہے کہ میں اب باہر سے کہیں اور بھیج دوں، اصل زر تو ضائع نہ ہو۔ کاروباری آدمی سمجھتا ہے کہ راس یہ اصل چیز ہوتی ہے، اس نے اپنی راس ضائع کر دی۔ کیوں؟ زمین ہموار تھی، آمادگی اللہ کے احکام کو ماننے کے لیے پیدا ہو چکی تھی۔ یہ کتاب حکمت ہو، کتاب آیات ہو گئی، تعلیم کتاب ہو گئی، اللہ کے احکام کی تعلیم، اور پھر حکمتیں۔ ایسا کیوں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا جا رہا ہے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر خوف خدا پیدا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، ہم مانتے سب ہیں، لیکن اللہ کا ڈر وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ یعنی سچ پوچھئے تو ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، خاص طور پر میں اپنی بات کروں تو میں آپ سے ڈروں گا کہ کہیں جب گلستان کالونی میں پھر رہا ہوں گا تو بڑا کانشیس ہو کر پھروں گا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی وہاں موجود ہو اور وہ کوئی میری ایسی حرکت نہ دیکھے کہ کس پر اس کو اعتراض ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ میں آپ سے ڈرتا ہوں، حالانکہ مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں کہ جو میرے آقا کو، میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ تو اگر روزے کے نتیجے میں خوف خدا مجھے مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ تو حکمت بھی ساتھ بتا دی۔ تو یہ کیا ہے؟ تعلیم حکمت ہے۔ تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ڈیوائن گائیڈنس کے اعتبار سے اہل عرب جو تھے، مکے کے لوگ جو تھے، وہ کیا تھے؟ گمراہ تھے۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ توحید کس چیز کا نام ہے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آخرت کس چیز کا نام ہے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ فرشتے کون ہیں، وہ تو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے فرشتوں کو۔ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ نبوت کون، نبی کون ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کو پتا تھا کہ نبی انسانوں ہی میں سے آیا کرتے ہیں، جبکہ بنی اسماعیل، قریش، اہل عرب، امیین، وہ اس غلط فہمی میں تھے کہ اچھا اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی پیغمبر بھیجنا ہی تھا تو اپنا کوئی فرشتہ بھیجتا، یہ ہم ہی میں سے کیوں بھیج دیا؟ یہاں واضح کیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور یقیناً اس سے قبل وہ صریح گمراہی میں تھے، واضح گمراہی میں تھے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔